جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر، جو مروں تو ہو لحد پر، تیری رحمتوں کے سائے، جو مروں تو ہو لحد پر، تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا ہے خزان ڈالے ڈیرے، مرجھا گئے گے سب گل، ہے خزان ڈالے ڈیرے، مرجھا گئے گے سب گل، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، میرے اجڑے باغ میں پھر آقا بہار آئے، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی غم گسار ایسا، جو لحد میں بھی تھپک کر، جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، جو لحد میں بھی تھپک کر عشاق کو سلائے، کوئی غار سار میں یوں بزبان گال بولے، کوئی غار سار میں یوں بزبان گال بولے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا ہے میری جان اگرچہ جائے، نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگرچہ جائے، مولا علی کی طاعت کی وہ شان، اللہ اللہ اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، مولا سورج کو لوٹا دے، یاد ہے نا واقعہ؟ اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ لو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت جو باتیں کرتے ہیں نا وہ اتر جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ ایک بات یہ دیکھیے، جب بندہ مرکز میں پہنچے گا نا، مر کی قبر میں جب پہنچے گا نا، چاہے وہ صبح پہنچے، چاہے رات پہنچے، چاہے شام پہنچے، کسی وقت بھی پہنچے، جب دفنا کے جائیں گے نا تو وہ جب اٹھے گا تو وقت پتہ کون سا ہوگا اس کا، عصر کا، اور جب عصر کا جب سورج وہ نماز ہی ہوگا، کہے گا پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیا کہے گا؟ اور پہلے نماز پڑھنے دو مجھے، کون سا نظر آئے گا؟ عصر۔ عصر کی نماز کی اہمیت حدیث پاک میں اتنی آئی ہے، اس کو صلاۃ الوسطیٰ کہتے ہیں، درمیانی نماز، وہ اس کی بڑی تاکید آئی ہے، بڑی تاکید، عصر کی نماز۔ تو مولا علی سے بڑا آج کا عالم کون ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کوئی مولا علی فرماتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے میں لگ جاؤں تو 70 اونٹ بھر دوں۔ مولا علی کا سے بڑا کوئی عالم ہے، کوئی دین سمجھنے والا ہے؟ ان کی نماز جا رہی تھی، نماز پڑھ لینی تھی اور حضور آرام کر رہے تھے زانوں پہ سر رکھ کے،
سر اقدس رکھ کے اب ایک طرف نماز جا رہی ہے، ایک طرف وضو کا آرام. اب عشق اور محبت اور جنگ چھڑ گئی عقل کی اور عشق کی. جیتا کون؟ عشق. جب عقل کی اور عشق کی جنگ ہوتی ہے نا تو عشق ہی جیتتا ہے. کیا کروں، نماز پڑھی نہیں، سورج ڈوب رہا ہے. اگر نماز پڑھتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل آتا ہے، اور اگر حضور کے آرام کو دیکھتا ہوں تو نماز جاری ہے. اب کیا کروں؟ بہرحال عشق جیت گیا، سورج ڈوب گیا. جب سورج ڈوبا نا تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اچھا یہ آنسو کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ میں اپنے عشق میں کہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشق وہ اس غم میں تھے کہ نماز نکل گئی. مجھے کچھ اور لگتا ہے، شاید یہ خوشی کا آنسو تھے کہ میں جیت گیا، عشق جیت گیا. یہ کوئی خوشی کا آنسو تھے. بہرحال آنسو جو تھے نا وہ بھی بڑے عاشق تھے. مولا علی کے آنسو بھی بڑے عاشق تھے، بے چین تھے، بے چین تھے، بے قرار تھے. کب اجازت ملے، کب اجازت ملے اور جا کے سارے مصطفیٰ کو چوموں. صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل پڑے. آنسو بے چین تھے کب اجازت ملے اور رخ مصطفیٰ کو چوموں. اجازت ملی اور مولا علی کی آنکھوں کا قطرہ جو ہے وہ حضور کے رخسار کو جب چومنے لگا تو حضور نے آنکھیں وا فرمائی. ابو علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور یہ معاملہ تھا، آپ کی آرام کا خیال تھا، نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا تو اللہ کے محبوب نے کہا ہے مولا علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. بڑا جملہ ہے یہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، مولا سورج کو لوٹا دے. اب جناب چشمے فلک نے دیکھا، کس نے دیکھا، کیا دیکھا کہ سورج ڈوب گیا ہے اور پھر نکل رہا. حالات کہتے ہیں کہ ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. کیا غلطی ہوئی آج، میں روزانہ دوڑنا آج کی ہوا تو پھر حکم سورج بھی کانپتا ہوا ہے. ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، اور مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے. تو سورج نکل آیا اور پھر مولا علی نے اثر پڑی. روز سورج ڈوبتا ہے تو پھر انتظار نہیں کرتا کسی کا، لیکن یہ جو سورج مصطفیٰ کریم نے نکالا یہ ایسا نکالا کہ اب جب تک مولا علی نماز پڑھنا لے ڈوبے گا نہیں. یہ حضور کی مرضی میں نکلا. تو یہ دونوں واقعات کو سنیے. ایک طرف تو مولا علی نے ماری، پھر صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، کس پر؟ وہاں بھی نیند، وہاں بھی حضور آرام فرما رہے ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے حضور کی نیند کی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، وہ تو دے چکے نا. یہ الگ بات کہ حضور نے لعاب دہن لگا دیا اور زہر ختم ہو گیا، یہ الگ بات، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ تو دے چکے نا. صدیق بلکہ غار میں جہاں اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے جان بچانا. کیا صدیق کو نہیں پتا تھا کہ جان بچانا فرض ہے؟ سب سے بڑا جان فروز غرر کی ہے. لیکن صدیق کو پتا تھا کہ جان ملی بھی حضور کے صدقے میں، جاتی ہے جائے، حضور کے آرام میں خلل نہ ہے. تو پھر امام کہتے ہیں ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. یعنی کہ اے محبوب یقیناً آپ نے صدیق کو جان اور علی کو نماز پھیر لی، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. تو پھر حال حاصل نتیجہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی. کیا بات، یہ کہہ کر اعلیٰ حضرت نے بات ہی سمجھا دی، بات ہی مکا دی کہ اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے. تم مولا علی نے واری
مولا علی کی طاعت کی وہ شان اللہ اللہ، جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے، جس کے لیے وہ ڈوبا سورج بھی لوٹ آئے۔ میں اکثر محفل میں کہہ دیتا ہوں میرے پیارے بھائیوں توجہ سے سنو، میں اکثر کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں موبائل بند کرو اور توجہ سے سنو تاکہ ذکر توجہ رہے، آپ کو بات ہم سمجھ پڑے کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک روایت سنا رہا ہوں، یہ آپ سن لیجئے اور اس کو پلو سے باندھ لیجئے۔ سحری کا وقت تھا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے میں تھیں اور کچھ سی رہی تھیں، اور ان کے ہاتھوں سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، سوئی گر گئی۔ ایسے میں میرے آقا تشریف لے آئے تو حضور کے مبارک چہرے کی روشنی سے، حضور کی مبارک مسکراہٹ سے اتنا نور ہوا کہ آپ نے وہ سوئی ڈھونڈ لی۔ یہ تو سنا آپ نے، اب آگے سنو۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، کتنا نور والا چہرہ ہے حضور آپ کا، کتنا پیارا چہرہ ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ ہلاکت ہو اس کے لیے جو قیامت کے دن اس چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا۔ یہ بات اب سنیے گا، ہلاکت ہو اس کے لیے یہ جو قیامت کے دن اس چہرے کی، اس نوری چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا۔ اور اس کی حضور وہ کون ہوگا؟ کہا وہ بخیل ہوگا۔ عرض کی حضور بخیل کون ہوگا؟ فرمایا بخیل وہ ہو جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اب اس سے ذرا اندازہ کرو وہ لوگ جو اب نعت خوانی کے اندر توجہ ہی نہیں دیتے، اپنی باتیں کر رہے ہوتے، ان کا کیا معاملہ ہوگا یار؟ وہ خدا کا واسطہ، جب محفل میں آؤ تو یہ سوچ کے آؤ مجھے بس آنا ہے، ورنہ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نہیں رک سکتے تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ نہ آیا کرو یار، بعد میں سن لینا بیٹھ میں، آپ آیا ہی نہ کرو۔ یہ میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جو باز نہیں آتا نا ان چیزوں سے، وہ رکتا ہی نہیں ہے باتوں کرنے سے، نہ موبائل سے اس کو فرصت ملتی ہے غیر ضروری باتوں میں، تو میں ان سے کہوں گا بھائی آپ نہ آیا کرو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ حضور کی محفل ہے، یہ ذکر ستکار کی محفل ہے، اس کے بڑے آداب ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ضمن نکلی، میں کہہ گیا۔ شعر سنیے گا۔ وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، وہ دیا جو بجھ گیا تھا، وہ جو کھو گئی تھی سوزن، ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے، ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے۔ میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو، ہاں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ دیا کو مذاق ہے، اس پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مذاق ہے کوئی؟ کہو مل کر، میں غلام پنجتن ہوں، نہ سمجھنا بے سہارا۔ میں ہوں غوث کا دیوانہ، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے۔ میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے۔ ذرا سامنے تو آئے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی چھیڑ کر دکھائے۔ میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے۔ یہی آرزو دلی گئے تیری بزم میں کسی دن، یہی آرزو دلی گئے تیری بزم میں کسی دن، یہ تیرا عبید آئے اور تجھے نعت بھی سنائے۔ یہ تیرا عبید آئے، تجھے نعت بھی سنائے۔
ماشاءاللہ جو کلام ایک دو رہ گئے پھر کبھی انشاءاللہ. تو جی میرے بچہ بیٹھ آ جانا. حصول برکت کے لیے دو شعر منقبت غوث پاک کے، اس کے بعد انشاءاللہ شعرا پڑھیں گے. غوث پاک کا ذکر تو ضروری ہے بھائی قادریوں کے لیے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کرے گی دنیا. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کرے گی دنیا. ایسے سخی کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، دیکھو پھرتا ہے مارا مارا. ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا. میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تم. دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں. دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں. بٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کرے گی دنیا. کے ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا. ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا. میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. غوث پاک آپ نے فرمایا میرے پاس آ تو خالی ہو گیا. غوث پاک آپ ہی نے تو فرمایا کہ آ جا میرے پاس آ. روزہ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں، سال میں، ارے زندگی میں ایک بار آ تو صحیح، لیکن آ تو خالی ہو گیا. پھر مجھ سے 1000 نعمتیں لے کے جا. حضور خالی ہو کر آئے ہیں، ہم خالی ہو کر آئے ہیں. جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کرے گی دنیا. ایسے سخی کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا. غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا. میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم